کبیر لالا، آپ جانتے ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی آپ نے اتنا گھٹیا کام کیا، مجھے کڈنیپ کر کے لے آئے۔ اچانک ایک کشش کا ہاتھ اٹھا تھا جس نے کبیر کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ دیا۔ کبیر نے ضبط کیے سامنے کھڑی اپنے سے 10 سال چھوٹی اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے بالوں سے جگڑتے بستر پر دھکا دیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بہت غلط کیا ہے کشش، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کشش اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ بستر پر کھسکتی پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے اندر عزت جانے کا خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر ایک دم دروازے کی جانب لپ گئی، لیکن کبیر خان نے اسے دوپٹے سے پکڑ کر کھینچا تو چیخ مارتی پیچھے گری۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھی تھی۔ سسکتے ہوئے کو دیکھا، لالا پلیز دور ہٹے مجھ سے، مت کریں یہ سب، میں نے آپ کو ہمیشہ عزت دی، اپنا بھائی مانا، اور آج آپ مجھے یوں برباد نہیں کر سکتے۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن کبیر خان پہ تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ جو اس سے یہ چاہتا تھا کہ وہ شاذل خان سے طلاق لے کر اس سے نکاح کر لے، اب وہ اس کے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا، بنا کسی نکاح کے اس سے تعلق بنا کر اسے رسوا کرنے والا تھا۔ اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ چلائی، رونے لگی، اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، پر اس شخص کو ترس نہ آیا اور اسے برباد کرتا چلا گیا۔ اس کی باقی کی چوڑیاں بھی ٹوٹتی اس کی کلائی میں چبھتی جا رہی تھی اور اس دیو ہیکل شخص کے آگے بے بسی کی مورت بنی رہ گئی تھی۔ کبیر خان اپنی ہوس، اپنا غصہ مٹاتا پیچھے ہٹا تو اسے پچھتاوے نے آن گھیرا۔ سامنے وہ معصوم جس کی ایک مسکان پر وہ اپنا سب کچھ وار دینے والا اس پر فدا شخص تھا، آج اسی نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد دیا تھا کہ نہ وہ زندہ میں رہی تھی اور نہ مردہ میں۔ کشش اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ بے ہوش ہوئی تو کبیر خان کو اس کی فکر ستانے لگی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ کشش آنکھیں کھولو، کیا کروں، اسے ہوش میں لانا ہوگا۔ اسے اٹھاتا، بستر پر لٹاتا، اس پر کمفرٹر دے گیا کہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو بہت معصوم تھی، میں نے اس کی معصومیت چھین لی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، میں نے اپنی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ او خدایا، صحیح کہتے ہیں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور یہ میرا غصہ ایک دن مجھے ڈبوئے گا۔ مورے ٹھیک ہی کہتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا ڈوب گیا مورے، گناہ کر دیا، ایک موم کی گڑیا کو توڑ دیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا اب رو رہا تھا۔ وہ نادم تھا، اپنے ضمیر کے آگے شرمندہ تھا، لیکن کیا اس کے گناہ کی معافی تھی؟ کیونکہ سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، پر اس کا مداوع کیسے کرے گا یہ شخص؟ اور جب تک کشش اسے معاف نہ کرے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا؟ اوف اللہ، آج پھر یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی۔ اماں نورا، اماں میرا ملک شیک کہاں ہے؟ وہ وہیں سے چلائی تو نورا اماں نے فوراً ملازمہ صفیہ کے ہاتھ اس کا اسے بھجوایا۔ نورا اماں اس کے گھر بہت پرانی ملازمہ تھیں، کشف انہی کے ہاتھ میں پلی بڑی تھی، جبکہ ماں تو بہت پہلے فوت ہو چکی تھی اور سوتیلی ماں کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر تھا۔ اس نے پھر آواز لگائی۔ وہ بالکل بھی صبر والی لڑکی نہیں تھی، ہر کام میں جلد بازی کرتی تھی، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنا اس کی عادت ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ تھی اس کے باپ کا اس کی بے جا لاڈ پیار۔ یمی، آئندہ میرے کہے بغیر میرا ملک شیک یہاں ٹیبل پر موجود ہونا چاہیے، کشف نے منہ بناتے ملازمہ سے کہا اور یونی کے لیے نکل گئی۔ راستے میں اس نے اپنی 2 دوستوں کنزا اور ماریا کو پک کیا، اور اب یہ شیطانی ٹولہ یونیورسٹی کی ناک میں دم کرنے والا تھا۔ سنو، وہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ کنزا نے کشف کو بولا۔ اس نے ایک کوک کا سپ لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ تو مس کشف، آپ کا آج کا ڈیئر اس لڑکی کو تھپڑ مارنا ہے۔ اس کی دوست کنزا نے اسے آج ایک نیا ڈیئر دیا۔ تھپڑ؟ یار وہ بہت معصوم سی لگ رہی ہے، کچھ اور ڈیئر دے دو۔ کشف نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو تھوڑا گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ شاید اس کا آج یونی میں پہلا دن تھا۔ ہرگز نہیں، تمہیں اپنا ڈیئر پورا کرنا ہے آج، ورنہ ہار مان جاؤ۔ کنزا ہمیشہ اسے سخت ڈیئر دیا کرتی تھی، روزانہ ہی تینوں باری باری ایک دوسرے کو ڈیئر دیتی تھیں۔ کنزا اور ماری اپنا ڈیئر پورا کر چکی تھی اور اب باری کشف کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں پورا کرتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس لڑکی کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ جو ایک ٹیبل پہ دبک کے بیٹھی تھی، اچانک سامنے اپنے بھائی کو دیکھ اس کے چہرے پہ گلال کھلا تھا۔ وہ کب سے اپنے بھائی کا ویٹ کر رہی تھی، اس کا ورلڈ بیسٹ بھائی ارمان خان۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی پیاری بہن کے لیے جیتا تھا۔ اس کی جان بستی تھی نور العین میں،
اور اس کی آنکھ کا ایک آنسو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نورالعین جیسے ہی کھڑی ہوئی وہ کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کا ہاتھ اٹھا تھا اور نورالعین کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اندھی ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ ہاتھ میں پکڑی کوک کا کچھ حصہ اپنے کپڑوں پر گراتے کشف نے نورالعین کو تھپڑ مارتے ساتھ ڈانٹا۔ نورالعین حیرت کی مورت بنی اسے دیکھنے لگی، جبکہ ایک ہاتھ گال پر تھا، آنکھوں سے بل آنسو بہنے کو تیار تھے۔ کشف کو لگا کہ اس نے شاید پہلی بار غلط ڈیئر کر دیا۔ ڈیئر ہنسی مزاح کا حصہ تھا، کسی کا دل دکھانے کا سبب بنتے دیکھ کشف کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے کشف کچھ کہتی ارمان نے آگے بڑھ کر نورالعین کو اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی سسٹر، وہ پنکارا۔ اکا دکا اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہونے لگے۔ گنزار ماریا بھی ہڑبڑا کر اٹھتی تھوڑی پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ کشف تو اس کی دھاڑ پر بری طرح سے سہم گئی تھی۔ پہلی بار کوئی اس طرح اس پر چلایا تھا، ورنہ ہمیشہ یہی تو چلاتی آئی تھی ملازموں پہ، بس اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، لیکن آج کوئی اس پر چلایا تھا۔ ارمان نورالعین کو سینے سے لگایا اس کا گال دیکھتا مزید تیش کے عالم میں آتا آگے بڑھا۔ اس کا بھی ہاتھ اٹھا تھا۔ کشف نے ڈر کر آنکھیں میچ لیں، لیکن ارمان نے بہت مشکل اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق چھوڑ دیا۔ کشف نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اس غصیلے شخص کو دیکھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا لڑکی ہو، آئندہ اگر میری بہن کے آس پاس بھی دکھائی دیں تو آج بخش رہا، اگلی بار ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی تم؟ وہ جتنا اونچا دھاڑ سکتا تھا دھاڑ رہا تھا۔ کشف تو کچھ بول ہی نہ پائی، وہ اپنی بہن کو تھامے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس نے کشف کو درہم بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کشف، کنزا نے اس کا بازو تھامے دھیرے سے اسے پکارا، لیکن کشف اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے وہاں سے دوسری جانب بھاگی۔ ایک تنگ گوشے میں جاتے وہ چھپ کر رونے لگی۔ پہلی بار کسی نے اسے ڈانٹا اور ہاتھ بھی اٹھایا، بھلے مارا نہیں لیکن درد مارنے جیسا ہی تھا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن مقابل نے کیوں ہاتھ اٹھایا یہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ نوری، میرے دل کے نور، میری جان، ادھر دیکھو۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا مسلسل اپنی نازک سی بہن کو پکار رہا تھا، جو سوسو کرتی سامنے ونڈ سکرین پر ہی دیکھ رہی تھی۔ نور میرے بچے، اگر تم نے رونا بند نہیں کیا نا تو میں سچ میں واپس جا کر اس لڑکی کو زور کا گال پہ تھپڑ مار کے آؤں گا۔ ارمان کی بات پر نور نے جلدی سے آنسو پہنچے اور اسے دیکھا۔ نہیں بھیا، آپ کسی لڑکی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس لڑکی نے ہمارے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کیا۔ ہم اس سے نہیں ٹکرائے، وہ ہم سے جان بوجھ کر ٹکرائی، لیکن پھر بھی ہم نے اسے معاف کیا۔ وہ ایسی ہی تھی، فرشتہ دل لڑکی، زیادہ دیر نہ اداس رہتی تھی نہ دکھی، بس مسکراتی۔ اسے اپنے بھائی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ 10 سال کا تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں امید سے تھی، وہ یہ دکھ سہن نہ کر پائی اور نورالعین کی پیدائش پر وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ ٹوٹا نہیں، مضبوط ہوا تھا اور اپنی بہن کو ماں باپ دونوں بن کے پالا۔ خان منچن آ چکا تھا، وہ بہن کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ آج کے دن کی یہ بری یاد مٹانے کے لیے ارمان نے فوراً اس کے لیے ان کا من پسند کیک آرڈر کیا، اس کو بڑا سا ٹیڈی بیئر دلایا تاکہ وہ آج کے دن اس کی بری یاد سے نکل کر اچھی اچھی باتوں کو یاد رکھے۔ دوسری طرف کشف نے گھر میں داخل ہوتے ہی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ رات کو کھانے پہ مسٹر خان نے اپنی بیوی سے بیٹی کا پوچھا تو وہ کاندھے اچکا گئی۔ انہیں ویسے بھی کشف میں کوئی انٹرسٹ شروع ہی سے نہیں تھا، وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ کشف کی ماں سمیرا اسے جنم دینے کے بعد بریسٹ کینسر کا شکار ہو گئی اور علاج کے باوجود نہ بچ سکی، تو سمیرا کی چھوٹی بہن نشا سے مسٹر خان نے نکاح کر لیا تاکہ کشف کو وہ خالہ سے ماں بن کے پا سکے۔ شروع دن سے ہی نشا نے دل میں بیر رکھ لیا، کیونکہ وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی تھی اور اس کی منگنی توڑوا کر اس کا نکاح ماں باپ نے زبردستی مسٹر خان سے کروا دیا تھا۔ اور آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مسٹر خان اور ان کی بیٹی کو دل سے اپنا نہیں پائی تھی۔ مسٹر خان اپنی جگہ سے اٹھے کشف کے کمرے کا رخ کر گئے۔ وہ اپنے بستر میں دبکی لیٹی تھی۔ مسٹر خان نے اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا تو اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھتے وہ تڑپ اٹھے۔ میرا بچہ، کیا ہوا میری جان؟ ٹھیک ہے نا ڈیڈ؟ وہ ان کے سینے سے لگی۔ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ تو جیسے تڑپ اٹھے، نہیں بس ماما کی یاد آ رہی تھی۔ وہ فوراً سے بات بنا گئی تو مسٹر خان نے اس کی بات کو سچ مان کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے بیٹا، لیکن وہ تو اللہ کے پاس ہے نا، جب بھی یاد آیا کرے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔
وہ نم لہجے میں بولے تو کشف نے آنسو پہنچتے سرس بات میں ہلایا اور پھر ادھر ہی کھانا منگوا کر دونوں باپ بیٹی نے کھایا۔ مسٹر خان نے زبردستی اسے کھانا کھلایا جبکہ نشا نے ذرا پرواہ نہ کی۔ وہ کبھی ان باپ بیٹی کے معاملے میں نہیں بولتی تھی، زیادہ تر وہ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مسٹر خان بھی ان کا گریز سمجھتے ان سے دور ہی رہتے۔ ان 20 سالوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت کم ہی قریب آئے تھے، وہ بھی مسٹر خان ضرورت کے تحت، ورنہ نشا نے کبھی ان کی طرف گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ ان کے سارے ارمان اپنے منگیتر وقاص کے ساتھ جڑے تھے، جس کی شادی اپنی ایک کزن سے ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، لیکن نشا آج بھی وہیں کھڑی تھی اور یہ بات وہ اپنے تک ہی محدود رکھے ہوئے تھی۔ یونی میں پہنچتے کشف نے اس لڑکی نور العین کو تلاشا، پھر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ کنزار ماریا سے بھی آج اس نے بول چال ضرورت کے تحت رکھی۔ وہ صبح ہی سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ اسے گارڈن میں ایک طرف بیٹھی نوٹس پر جھکی دکھائی دی۔ کشف گہرا سانس بھرتے ہمت مجتمع کرتے اس کے پاس آئی۔ نور نے سر اٹھا کر اپنے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا تو کشف کو دیکھ کر اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ وہ سر جھکا کر اسے نظر انداز کر گئی اور واپس اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کشف اس کے ساتھ بینچ پر ٹک گئی اور اس کی حرکات اور سکنات دیکھنے لگی۔ یہ میتھیز پرابلم مجھے آتا ہے، میں سمجھا دوں؟ اسے مسلسل ایک ہی سوال پر بار بار انرجی ویسٹ کرتا دیکھ وہ اپنی خدمات پیش کرتی بولی تو نور نے اسے بہت آرام سے اگنور کیا۔ کشف اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے گال پہ وہ نشان کم تو ہو گیا تھا لیکن مٹا نہیں تھا۔ احساس شرمندگی نے ایک بار پھر گھیرا۔ ویسے تم اس کا فارمولہ غلط لگا رہی ہو، اسی لیے حل نہیں ہو رہا۔ کشف نے پھر سے بات کرنے کی ہمت کی۔ ایک پل کو نور العین سوچ میں پڑ گئی اور پھر اسے بھی احساس ہوا کہ وہ واقعی غلط فارمولہ لگا رہی تھی۔ ٹھیک فارمولہ لگاتے ہی سوال حل ہو گیا۔ آنسر نکالتے نور کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکان نے چھوا جسے کشف دیکھتی رہ گئی۔ تم بہت پیاری ہو، بے اختیار کشف کے منہ سے پھسلا۔ نور نے اپنا سامان سمیٹا۔ کاش ہم بھی آپ کو یہ کہہ سکتے۔ وہ اپنی کہتے اٹھ گئی۔ وہ مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ شاید وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ کشف نے دھیان نہ دیا اور اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے۔ کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ بالآخر اپنی لائف کا سب سے مشکل کام وہ کر چکی تھی۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اس سے شاید 2 سال بڑی تھی اور سینئر بھی تھی، خوبصورت بھی بے حد تھی۔ کل کی بنسبت آج نور کو وہ اچھی لگی تھی، پر اس سے رسم و مراسم نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اٹس اوکے نہیں کہیں گے، کیونکہ کل آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ ہمارے بھیا نے کبھی ہمیں پھول سے بھی نہیں چھوا اور آپ نے ڈائریکٹ ہی سلیپ کر دیا۔ اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز۔ مجھے احساس ہے میں نے غلط کیا۔ کشف نے اس کی بات کاٹتے جلدی سے کہا تو نور نے گہرا سانس بھرا۔ اگر آپ کو احساس ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ وہ پیاری لڑکی اسے فوراً معاف کر گئی۔ سچ میں؟ کشف کے دل سے ایک بوجھ سرکا تھا۔ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے اس کا کل والا گال پیار سے چھوا جہاں کل اس نے تھپڑ مارا تھا کہ اگلے ہی پل کسی نے اس کی کلائی تھامے کھینچی اور پیچھے کی طرف موڑ دی تو کشف کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آنکھوں سے ایک دم آنسو روا ہوئے، تکلیف ہی بے تحاشا ہوئی۔ نور بھی بوکھلا گئی۔ کہا تھا نا تم سے کل میری بہن سے دور رہنا، تمہیں ایک بار کی آرام سے کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ ارمان کا چہرہ غصے کی شدت سے لال بھبوکا ہو گیا۔ نور کشف کو سسکتا دیکھ فوراً آگے بڑھی۔ پلیز بھیا چھوڑیں انہیں۔ وہ ارمان کے ہاتھ سے کشف کی کلائی چھڑوانے لگی، لیکن ارمان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کشف کو لگا کہ آج اس کی کلائی ٹوٹ ہی جائے گی۔ بھیا پلیز چھوڑیں انہیں، آپ کو میری قسم، نور نے نم لہجے میں کہا تو ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا کہ وہ ان بیلنس ہوتی سڑک کے ایک طرف جا گری۔ اس کے بازو میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ بازو تھامے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آنسو آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نور کشف کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کی کلائی تھام گئی جو بے انتہا سرخ ہو رہی تھی۔ ارمان نور کو اس کی اتنی فکر کرتے دیکھ لب بھیج گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے دھیما سا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور نے اسے تھوڑا سا سہارا دیا۔ اس کو گرنے سے بھی گھٹنے پر چوٹ آئی تھی۔ وہ تھوڑا لنگڑا کر وہاں سے دور جانے لگی۔ بھیا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو ہم سے معافی مانگنے آئی تھی اور آپ نے اسے اتنی تکلیف پہنچا دی۔ نور نے آنسو روکتے ارمان کو دیکھتے افسوس کیا۔ نورے وہ تمہارا گال چھو رہی تھی، مجھے لگا وہ پھر سے۔ ارمان نے ماتھا مسلتے بہن کو صفائی دی۔ بھیا اس کی حالت دیکھیں، پلیز اس کی مدد کریں ورنہ
ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نور نے کشف کو واپس یونی کے گیٹ کے بجائے پارکنگ کی جانب جاتے دیکھا۔ شاید وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی پر اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ نورے، ارمان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تو نور نے خفگی سے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ مجبوراً ارمان کو کشف کے پیچھے جانا پڑا۔ سنو لڑکی، وہ اسے پکارتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو کشف نے اس سرخ اور سفید رنگت والے خوبرو پٹھان کو دیکھا جس کی ہلکی کالی بیئرڈ نے اس کے گالوں کو کچھ چھپایا ہوا تھا تو کچھ عیاں کیا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر ہلکی ہلکی مونچھیں بھی دکھائی دیتی تھیں جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کشف کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بابا ہی اس دنیا کے سب سے ہینڈسم مرد ہیں، پر آج وہ پٹھانوں کے ایک اور اعلیٰ شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں بینڈیج کروا دوں۔ ارمان کو سمجھ نہ آیا کیا بات کرے، لیکن پھر بول دیا، اٹس اوکے مسٹر ارمان خان۔ ارمان نے اپنا فوراً نام بتایا۔ جی مسٹر ارمان، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نرم و نازک سی لڑکی اس وقت جتنی نرمی سے بول رہی تھی، ارمان کو لگا کہ دوسری نور کھڑی ہو۔ تمہیں چوٹ آئی ہے، تم سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ ارمان نے پھر سے اسے روکا۔ کوئی بات نہیں، میں مینج۔ دھوپ کی تمازت سے کشف کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی۔ ٹانگ کا اتنا درد نہیں تھا، البتہ کلائی واقعی مڑ گئی تھی اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر زمین بوس ہوتی، ارمان نے اسے فوراً آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ کشف سیدھا اس کے دل کے مقام پر اپنا سر گرا گئی۔ ارمان کو لگا اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ پہلی بار یوں کوئی لڑکی قریب آئی تھی۔ ارد گرد دیکھا تو اتنے لوگ نہ تھے۔ ارمان اس کے ہوش و حواس کھوتے وجود کو ایک دم اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود اس کے چوڑے بازو اور سینے میں چھپ گیا تھا۔ اسے سینے سے لگایا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا۔ نور بھی فوراً ساتھ ہی بیٹھ گئی اور گاڑی کو ارمان نے ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا۔ پلیز آنکھیں کھولو کشف۔ نور اس کے چہرے پر تھپکی دے رہی تھی اور وہ تھوڑا سا ہوش و حواس میں لوٹی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔ اس کی کلائی پہ بینڈیج ہوئی تھی۔ اس کی کلائی کچھ زیادہ ہی بے دردی سے مروڑی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے سیدھی کرتے بینڈیج کی تو وہ نیم بے ہوشی میں بھی تڑپ اٹھی۔ پاس کھڑے ارمان کے بازو کو سختی سے تھام لیا۔ ارمان کو اپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا۔ آپ کی وائف کی کنڈیشن اب بہتر ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، بس ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، کافی ویک ہیں یہ۔ ڈاکٹر اس کو ارمان کی بیوی سمجھ رہی تھی۔ ارمان نے حیرت سے نور کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکان سجی۔ ارمان نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ اپنے پیروں پہ چلتی ہوئی ہاسپٹل کے باہر آئی تو سامنے ہی اسے اپنے ڈیڈ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 باڈی گارڈ بھی تھے۔ مسٹر خان نے آتے ہی کشف کو اپنے سینے سے لگایا۔ ارمان سکتے میں کھڑا اس شخص کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اس شخص کے لہجے میں فکر اور پیار نمایاں تھا۔ جی ڈیڈ۔ وہ باپ کے سینے سے لگی اور پلٹ کر ایک نظر ارمان اور نور کو دیکھنے لگی۔ مسٹر خان کی نگاہ بھی ان پہ جا ٹھہری۔ ڈیڈ، یہ ارمان ہے اور یہ ان کی بہن نور، انہوں نے میری ہیلپ کی ہے۔ کشف کے لہجے میں ان کے لیے عزت اور احترام چھلک رہا تھا۔ مسٹر خان نے آگے بڑھ کر ارمان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ارمان ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا، پھر اگلے لمحے اس نے ان سے ہاتھ ملایا۔ تھینکس ینگ مین، تم نے میری بیٹی کی مدد کی۔ زندگی میں کبھی میری ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا، یہ میرا کارڈ۔ مسٹر خان نے کارڈ ارمان کی جانب بڑھایا۔ ارمان نے بنا دیکھے وہ کارڈ ان کے ہاتھ سے لیتے تھام لیا۔ تھینکس اگین۔ ارمان کو مسلسل خاموش دیکھتے وہ پھر سے خود ہی بولتے، اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے جا چکے تھے، جبکہ کشف پلٹ کر ایک نگاہ اس شخص کو دیکھنا نہ بھولی۔ ارمان نے کارڈ کو ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے دبوچا اور نور کا ہاتھ تھامے خود بھی ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ کشف سونے کے لیے لیٹی تو اسے ارمان کا چہرہ بار بار دکھائی دینے لگا۔ اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا تو بے اختیار مسکان نے لبوں کو چھوا۔ اسے یاد تھا کچھ جب وہ چکرا کر گرنے لگی اور ارمان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا یہ۔ وہ تکیے کو حق کرتی وہ لمحات سوچے جا رہی تھی جنہوں نے آج کشف کو سر تا پیر بدل دیا تھا۔ وہ ارمان کی دیوانی ہو رہی تھی۔ چپکے چپکے ارمان اس کے دل میں آن سمایا تھا، اور پہلی نظر کا عشق تو سخت جان لیوا ہوتا ہے۔ اب یہ عشق کشف کو کہاں لے جانے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ارمان مسلسل اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج پھر سے 20 سال پیچھے چلا گیا تھا۔
جب وہ 10 سال کا تھا، چیخو پکار ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ آہو بکا جاری تھی۔ 2 جنازے ایک ساتھ نکل رہے تھے اور پھر ایک جنازہ اور نکلا۔ 2 دن بعد وہ 10 سال کا بچہ اپنے گھر سے 3 جنازے لے جاتا۔ اپنا دل پتھر ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ سلگتا پن، وہ درد، وہ انتقام آج بھی اس کے دل میں پہلے دن کی طرح تازہ تھے۔ اس نے اب تک وہ کارڈ کھول کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو 100% یقین تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کے گھر کو برباد کر دیا۔ آج 20 سال بعد وہ روبرو ہوا تھا۔ ارمان نے اسے پہچان لیا تھا، اس کا چہرہ وہ کہاں بھولا تھا۔ وہ ان کے گھر آیا تھا 1 سے 2 بار اور ارمان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جس انداز سے اس کی پھپھو کو دیکھتا تھا، ارمان کا جی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں نوچ لے، اور آج وہ سوچتا کہ کاش وہ اس وقت اس کی آنکھیں نوچ ہی لیتا تو آج اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ بیابان نہ ہوتا۔ پر اب شاید انتقام کا ذریعہ بدل رہا تھا۔ ارمان نے اس شخص کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور فکر دیکھی تھی، اور اب وہ اسی فکر اور بے پناہ محبت کے ذریعے اپنا انتقام لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انتقام ارمان اور کشف کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ نورالعین اور کشف کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ اچھا وقت گزارنے لگیں، اپنی فیملیز بھی شیئر کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے درد کو بھی سمجھا۔ ان چند دنوں میں دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ بن چکی تھی، جبکہ انہی دنوں اچانک ارمان کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا، اسی لیے کشف کی اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ویسے اینی، تمہارے بھیا واپس کب تک آئیں گے؟ کچھ زیادہ دن نہیں ہو گئے انہیں دبئی گئے ہوئے؟ وہ چپس کا پیکٹ کھولتے سرسری انداز میں پوچھنے لگی تو نورالعین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اکثر جایا کرتے ہیں، وہاں بھی ان کا بزنس ہے نا، بہت بڑا۔ وہ تو پچھلے دنوں ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ اب دبئی شفٹ ہو جانا چاہیے پرماننٹ، پر ہمیں پاکستان سے لگاؤ ہے، اس لیے ہم نہیں جانا چاہتی۔ اینی کی بات پر کشف نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ کیا تم لوگ واقعی دبئی چلے جاؤ گے؟ تو میرا کیا ہوگا؟ اچانک اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ ابھی بھی تو ہماری فرینڈشپ ہوئی ہے اور تم جانا چاہ رہی ہو؟ وہ دکھی دل سے بولی، ارے یہ بھیا کی خواہش ہے، ہماری نہیں، ہم تو یہیں رہیں گے پاکستان۔ اسی لیے تو وہ جب بھی بزنس کے سلسلے میں جاتے ہیں دبئی، ان کے لاکھ بار کہنے پر بھی ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ نورالعین نے تفصیل بتائی تو کشف مسکرا دی۔ تبھی کنزا اور ماریا وہاں آ گئی۔ کیسی ہو کشف؟ اب تو تم نے نئے دوست بنا لیے ہیں اور پرانوں کو بھول ہی گئی، کنزا نے طنز مارا، جبکہ کشف نے بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کچھ کام تھا؟ کیوں کشف؟ اب تم سے کام ہوگا تو ہی تمہارے پاس آئیں گے، ہم دوست ہیں نا۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں، کسی کے ساتھ پرینک کیے کافی وقت بیت گیا، زندگی جیسے بور سی ہو گئی ہے۔ ماریا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، نہیں ابھی میں بیزی ہوں، چلو اینی۔ وہ صاف انکار کرتی اینی کا ہاتھ تھامے اٹھی تھی۔ ارے تم نے اینی کو بتایا نہیں کہ تم نے اس دن اس کے ساتھ جو کیا وہ سب پلانٹڈ تھا؟ اچانک کنزا کی بات پر کشف کا دل رکا۔ اینی نے بھی نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ارے تم بہت معصوم ہو لڑکی، جس کے ساتھ تم وقت سپینڈ کر رہی ہو نا، یہ بہت بڑی گیمر ہے۔ یہ اس دن اپنا ایک ڈیئر مکمل کرنے کے لیے جان بوجھ کر تم سے ٹکرائی اور تمہیں تھپڑ مارا۔ کنزا کی بات پر اینی نے بے یقینی سے کشف کو دیکھا تو کشف کے چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑا تھا۔ اب تم سے دوستی بھی سب ایک ڈرامہ ہوگا، ضرور کسی نے کوئی ڈیئر دیا ہوگا، تبھی تمہارے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ کنزا نے مزید آگ لگائی۔ کنزا شٹ اپ۔ اینی کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے کشف نے غصے سے کنزا کو ڈپٹا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس بار اس کا ڈیئر تمہارا وہ ہینڈسم بھیا ہو۔ مفت کا مشورہ ہے، اپنے بھیا کو اس شاطر لڑکی سے بچا کر رکھو ورنہ چھین لے گی۔ کنزا اینی کے قریب ہوتے اس کے کان میں بولتے مسکرا کر ماریا کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اینی، کشف کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار دیکھتے کشف کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اینی میری بات؟ اس نے اینی کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جو اینی نے سختی سے جھٹک دیا اور رخ پھیر لیا۔ کشف کی آنکھوں میں نمی سی ابھرنے لگی۔ وہ وہاں سے آگے بڑھی کہ کشف اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ پلیز اینی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ غلط بول رہی ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے، آپ بتا دیں۔ کیا واقعی آپ نے ہم سے ڈیئر پورا کرنے کے لیے تھپڑ نہیں مارا تھا؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولی، جس پر کشف کا سر جھٹک گیا۔ آپ نا یقین کے لائق ہی نہیں ہیں، دور رہیں ہم سے۔ اینی اسے غصے سے وارن کرتی آگے بڑھ گئی۔
جب کشف بس روتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ انہی قدموں پہ کنزار ماریہ کے پاس گئی جو کینٹین میں بیٹھی مزے سے ہنس اور کھا پی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنا عرصہ جن کو دوست سمجھ کر ساتھ رکھا وہ آستین کا سانپ نکلیں گے۔ کشف، ماریہ نے غصے سے کھڑے ہوتے سے پنکارا، آواز نیچی۔ کشف نے بھی اپنا غصہ کسی حد تک قابو میں رکھا۔ تم جیسیوں کو آواز اونچا کرنا شوبھا نہیں دیتا۔ آج کے بعد ہماری دوستی ختم، کیونکہ میں بد نسلوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دوستی رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ نفرت سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر جا کر بھی وہ بہت اپسیٹ رہی۔ اینی کو کالز کی لیکن اس نے کال ریسیو نہ کی۔ اس نے اینی کے ناراض ہونے کی اتنی ٹینشن لی کہ اسے بخار ہو گیا۔ اس کے بابا بھی یہاں نہ تھے، کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے۔ سوتیلی ماں جو اس کی خالہ بھی تھی، ایک بار بھی اس سے نہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا۔ شام تک وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس کا دل اینی سے ملنے کو چاہا۔ صبح تک کا ویٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اینی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ پہلی بار تو اسے کوئی سچی دوست ملی تھی اور وہ ناراض ہو گئی تھی۔ کشف نے کچھ سوچتے ہوئے اینی کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس جانتی تھی لیکن وہ فرسٹ ٹائم جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے اینی کے گھر کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور اینی کے دوست کی حیثیت سے اندر داخل ہوئی۔ میم آپ بیٹھیں، ہم بلا کر لاتے ہیں۔ نہیں، مجھے روم بتا دیں، میں خود مل کے اسے سرپرائز کرنا چاہتی ہوں۔ ملازموں سے پوچھ کے وہ اینی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اتنا بڑا مینشن دیکھتی وہ کچھ دیر کے لیے گمسم ہو گئی اور بھول گئی غلط کمرے میں انٹر ہو گئی۔ وہ سمجھی وہ اینی کا کمرہ ہے۔ جب ایک دم ہی سامنے شرٹلیس سلمان خان کو دیکھا تو پوری کی پوری سٹک ہو گئی۔ اس کی خوبصورت باڈی شیپ کو دیکھتی وہ بنا پلکیں جھپکے اس کا معائنہ کرنے لگی۔ ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی جبکہ ارمان خان اسے اچانک یہاں دیکھتا تھما تھا اور اگلے ہی پل دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ کشف ہوش میں آتی فوراً نظریں پھیر گئی۔ دل کی رفتار معمول سے ہٹ گئی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی ٹیبل سے جا لگی۔ دونوں کی نظروں کا پھر سے تصادم ہوا۔ میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے بہت قریب ہو کے دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میں اینی۔ کشف اکلا گئی۔ اتنی جاندار پرسنالٹی کے حامل مرد کو اتنے قریب سے دیکھنا، وہ بھی شرٹ لیس، جبکہ وہ اس کا کرش بنتا جا رہا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ یہ اینی کا روم ہے؟ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، میں غلطی سے یہاں۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہاں سے نکل کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ ارمان نے ایک دم اسے کلائی تھامے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے برہنہ سینے سے آن ٹکرائی۔ کشف نے ہاتھ کا دباؤ اس کے سینے پہ رکھنا چاہا پر اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ اس کا مضبوط چٹانی سینہ محسوس کرتے وہ جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی جبکہ کشف کا مومی نازک سا وجود اپنے سینے میں بھینچتے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کس مقصد سے آئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، غلطی سے یہاں۔ کشف کی آنکھیں نم ہوئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو ارمان ایک دم سے اس سے دور ہوا۔ بھیا؟ اینی کی آواز پہ وہ کشف کو گھورنے لگا۔ کشف بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی اور اینی اسے ارمان کے کمرے سے نکلتا دیکھ سخت حیران ہوئی۔ اینی؟ کشف آگے بڑھ کے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اینی نے کوئی رسپانس نہ دیا، البتہ اس کی گھوری قائم تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں مس کشف؟ ہمارے بھیا کے روم میں؟ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ اینی پلیز ناراض مت ہو، میں تم سے ملنے آئی تھی، غلطی سے تمہارے بھیا کے روم میں چلی گئی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ غلطی سے یا سازش سے؟ اینی نے شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کشف اس کی بات پہ دکھ ہوا۔ اینی، میں سچ کہہ رہی ہوں یار، میرا یقین کرو۔ وہ کنسا جھوٹ بول رہی تھی، مانا کہ وہ سب دیر سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب تمہاری میری دوستی کا ہاتھ بڑھایا، گاڈ پرومس دل سے دوستی کی ہے۔ اوہ ریئلی؟ تبھی ہمارے بھیا پہ نظریں گاڑ کے بیٹھی ہو۔ وہ ابھی بھی متنفر تھی۔ ایسا نہیں ہے، سچ میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے بھیا میں۔ وہ تو اتنے کھڑوس اور غسیلے ہیں، ان کو دیکھتے ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ بھلا کون سی لڑکی ان سے پیار کرے گی؟ پاگل ہی ہوگی۔ مجھے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے ایسے شخص میں۔ وہ اسے اپنی راہ میں ہموار کرنے کے چکر میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کیا بولے جا رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری بھابھی بننے کا۔ تمہارے بھیا میرے ٹائپ کے بندے ہی نہیں ہیں، پورے ڈریکولا دیکھتے ہیں۔ ایک منٹ، تم ہمارے سامنے ہمارے بھیا کی برائیاں کر رہی ہو؟ اینی نے ٹوک دیا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایک دم کشف کو احساس ہوا، شاید میں ہی غلط ہوں،
बुरी हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके काबिल नहीं, मैं उनकी टाइप की नहीं। स्टॉप राइट नाउ कशिफ। क्या बोले जा रही हो? एनी ने उसके हाथ थामे। प्लीज़ एनी, तुम राज़ी हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी गहरा सांस भरते सर झुका गई। एनी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ और उसका हाथ थामे ड्राइंग रूम में लाई। आपको तो मनाना भी नहीं आता। चलो फिर भी हम मान गए, क्या याद करोगी? लेकिन हाँ, एक शर्त है, हमारे भैया की बुराई कभी मत करना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो हमारा सब कुछ है। हमारे माँ बाप भाई, हर रिश्ता हमने अपने भैया में जिया है। एनी उदासी से बोली। कशिफ ने उसे गले लगा लिया। कभी कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भैया हैं। वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है ना, एक महफूज पनाह का। काश अल्लाह हर बहन को एक भाई का रिश्ता लाजमी दे। आमीन। बाहर आते अरमान ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। तुम लकी हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे पास केयर करने वाले भैया हैं। क्यों कशिफ? तुम्हारे बाबा भी तो हैं, मामा भी। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? एनी मुलाजमा को चाय और स्नैक्स लाने का कहते कशिफ की जानिब मुड़ी। डैड तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मा की डेथ के बाद वो काफ़ी हद तक बदल गए। प्रॉपर वक्त नहीं देते, और फिर जब खाला आने से शादी करके वो उन्हें घर ले आए तो मज़ीद ही चेंज हो गए। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई है और तुम्हारी सौतेली मम्मा है? एनी हैरान हुई। लेकिन अच्छी हैं, प्यार नहीं करती तो गुस्सा भी नहीं करती। रात गए तक वो वहाँ रही। अरमान अपना ज़रूरी काम निपटा कर भी वापस आया तो वो अभी तक वैसे ही बातों में लगी थी। रात के 10 बज रहे थे। अरमान के माथे पर 2 बल पड़े। भैया आप? उनकी जानिब आए तो एनी फ़ौरन उसकी तरफ लपकती, उसके सीने से लगी। कशिफ ये सब देखती रह गई। रात के 10 बज रहे हैं गुड़िया, तुम्हारी दोस्त को वापस घर जाना चाहिए। उसे देखते बोला, जी मैं बस जा रही थी, ड्राइवर को कॉल की हुई है, बस आता होगा। जवाब कशिफ की तरफ से आया कि तभी कशिफ के मोबाइल पर ड्राइवर की कॉल आई कि गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है, इसीलिए देर हो जाएगी। वो खुद परेशान सी हो गई, अब क्या करे? कैब करवा लूँगी। वो सोचते हुए अपना बैग कांधे पर लटकाती एनी की जानिब आती उसके गले लगी और जाने की इजाज़त तलब की। पर तुम्हारा तो ड्राइवर नहीं आया, कैसे जाओगी? सीढ़ियाँ चढ़ता अरमान एनी की बात सुनता थमा था। कोई बात नहीं प्यारी, मैं कैब करवा लूँगी। वो मतानियत से मुस्कुराते बोली। इतनी रात गए मुनासिब नहीं। 1 मिनट भैया। एनी सुने अरमान को पुकारा। कशिफ का दिल धक से रह गया। आप कशिफ को उसके घर छोड़ देंगे प्लीज़? एनी चुप करो, मुझे नहीं जाना इनके साथ। वो एनी के कान में मिनमिनाई। अरमान दांत पे दांत जमाए वापस नीचे उतरा और कशिफ को इशारे से बाहर आने का कहा। एनी, कशिफ ने बेचारगी से उसे देखा। जाओ वरना भैया का मूड बदला तो पैदल ही जाना पड़ेगा। सुबह मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। एनी उसे गले लगा के रुखसत किया। कशिफ गहरा सांस भरती बाहर निकली। वो अब वापसी के रास्ते पर थे। एड्रेस बताओ। वो जो उसके बारे में सब कुछ जानता था फिर भी एड्रेस पूछ रहा था। कशिफ ने जल्दी से तोते की तरह एड्रेस बताया। उन्हें जाने क्यों उसकी संगत में कंफ्यूज हो रही थी, जबकि वो तो ऐसे ड्राइविंग कर रहा था जैसे अकेला हो। अचानक गाड़ी बीच सुनसान सड़क की तरफ रुक गई। कशिफ ने उसे सवालिया अंदाज में देखा। वो अपनी गन निकाल रहा था और अब उसे लोड कर रहा था। कशिफ का दिल उछल कर हलक में आया। क्या वो उसे मारने वाला था? लेकिन उसने क्या किया? तभी अचानक एक तरफ फायरिंग करते उसने कशिफ का सर नीचे किया और खुद भी गोली चलाने लगा। कशिफ को तो कुछ समझ ही ना आया ये अचानक होने क्या लगा था। और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी झटके से स्टार्ट हुई। उसने फुल स्पीड रखते गाड़ी चलाई। वो गार्ड्स के बिना बाहर निकला था और उससे उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे। यही वजह थी कि वो गार्ड हमरा रखता था और बहन की भी पूरी प्रोटेक्शन का ख्याल रखता था। फायरिंग बंद हो गई थी। वो उनकी रेंज से दूर निकल आए थे, पर कशिफ अभी भी सहमी हुई थी। उसे ही देख रही थी। सीधे होके बैठो, अब कोई खतरा नहीं। वो बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी ड्राइव करते बोला, तुम आप क्या गैंगस्टर हैं? उसकी बात पर अरमान ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन जवाब देना ज़रूरी न समझा। उसे घर के बाहर उतारता खुद भी गाड़ी से नीचे उतरा। सामने ही कशिफ के वालिद मिस्टर खान खड़े दिखाई दिए। कशिफ, मेरी बच्ची। वो तड़प कर आगे बढ़े और बेटी को गले से लगाया। वो थोड़ी देर पहले ही वापस लौटे थे। सरप्राइज देने के चक्कर में खुद सरप्राइज हो गए जब बेटी ही घर ना मिली, और अब उसे कॉल मिलाते बाहर निकले थे कि बेटी आंखों के सामने आ गई।
ڈیڈ آپ کب آئے؟ کشف خوشی سے پوچھنے لگی، جبکہ مسٹر خان ارمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس شخص میں۔ بابا، یہ اینی کے بھیا ہیں، مجھے چھوڑنے آئے ہیں۔ ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو انہوں نے تھینکس ینگ مین، وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا کر بولے۔ تو ارمان نے ایک نظر ان کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر ان کا چہرہ، اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ جا چکا تھا، کشف کے دل کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کشف اس کے عشق میں پور پور ڈوب گئی تھی۔ آگے کتنے دن، کتنی راتیں گزری، لیکن وہ ایک پل کو بھی کشف کے مائنڈ سے نہ نکلا۔ اور پھر اچانک مسٹر خان نے اس پر بم پھوڑا کہ انہوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ حیران اور پریشان انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ ہاں کشف، ایشان بہت اچھا لڑکا ہے، اچھا خاصا بزنس ہے اس کا، مجھے بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے تمہارے لیے۔ اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے پر وہ سنے بنا اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے ڈیڈ بھی اس کے پیچھے اندر گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور تب اس نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے نہیں پتا کب کیسے مجھے ان سے محبت ہو گئی، مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے، پر دل کو وہ بہت پسند ہے، میں کیا کروں؟ مسٹر خان اپنی بیٹی کو یوں دیکھ دکھی ہوئے۔ کیا وہ بھی تم سے؟ ان کے ادھورے سوال کا مطلب سمجھتی ہوئی سر نفی میں ہلانے لگی۔ تو مسٹر خان نے گہرا سانس بھرا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں لگا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو کل ان کے ساتھ ہوا آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک طرفہ محبت کتنا دکھ دیتی ہے۔ انہیں اچھے سے پتا تھا کہیں ان کی بیٹی کسی غلط راہ پر نہ چل نکلے۔ مسٹر خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، جو میرے ساتھ ہوا میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے ارمان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ صبح ہوتے ہی اس کے آفس میں موجود تھے، اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے۔ ارمان بہت خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کی بے وقوفی ہے، چاہتا تو آپ کو کہہ سکتا تھا کہ اسے منع کر دیں تاکہ وہ میرے سلیکٹ کیے رشتے کو اپنا لے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے ایک انچاہے شخص کے حوالے کر دوں، اسی لیے یہاں تک آ گیا۔ اب آپ، مجھے منظور ہے۔ وہ فوراً ہی بولتا انہیں حیران کر گیا، لیکن ان کے چہرے پر ایک آسودہ مسکان بھی سجی تھی۔ شکر تھا اللہ کا، ان کی بیٹی کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوا جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ طے ہو گیا۔ کشف حیران رہ گئی، اس کے ڈیڈ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کون باپ اتنا کرتا ہے؟ وہ بہت خوش تھے۔ اینی نے بھی اسے سچے دل سے بھابھی کے رتبے پر فائز کر دیا۔ تم تو بڑا کہتی تھی کھڑوس ہیں ہمارے بھیا، اور اب انہی سے شادی کا بھوت سوار ہو گیا۔ اسے مسلسل تنگ کرتی رہی۔ نکاح کی سنت مکمل ہوئی تو رخصتی کا وقت آ گیا۔ کشف باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہو گئی۔ اینی نے اس کا خان مینشن میں بہت پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور پھر اسے ارمان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ گھبرائی سے اس کی سیج سجائے اس کے کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور بھاری بھوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ کشف کا دل بھی اس چاپ پہ دھڑکتے جا رہا تھا۔ اس سے پاس آتے دراز کھولا اور ایک فائل اس کی جانب بستر پر پھینکی۔ کشف نے گھونگھٹ ہٹا کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی اسپاٹ تھا۔ کشف کو اس سے تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ بہت محبت کرتی ہو مجھ سے؟ بنا پلک جھپکے سوال آیا۔ کشف کی تو ہمت نہ ہوئی کوئی جواب دے پاتی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے کلائی تھامے بستر سے اٹھاتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کی ایک دھکے کی مار تھی۔ کیا کر سکتی ہو اس محبت کے لیے؟ وہ جیسے اس کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ آپ بتائیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اگلے ہی پل اس نے فائل اٹھا کر کشف کے سامنے کی۔ ان پیپرز پر سائن کرو۔ یہ کیا ہے؟ اجازت نامہ دوسری شادی کا؟ اس کے سر پہ بم گرا گیا۔ کشف نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ ویسے تو مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارا باپ کل کو کوئی ہنگامہ نہ کرے، بہتر ہے پہلے سے اس فضولیات سے دور رہوں۔ سائن کرو۔ وہ اپنی کہتا اسے پیپرز پر سائن کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کشف کے ہاتھ کیا کانپتے، اس کا تو پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو اس سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا کیا، جو دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ پر وہ واقعی پیار نہیں کرتا تھا۔ پیار تو اس نے کیا تھا، تو قیمت بھی اسے ہی چکانی تھی۔ پین، ایک ہچکی بھرتے وہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا گئی۔ ارمان نے اپنی پاکٹ سے پین نکالتے اسے تھمایا
اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی موت نامے پر سائن کر دیا۔ اس کے سائن کرتے ہی ارمان نے اس کے ہاتھ سے پیپر جھپٹے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان سے شادی کر کے اس نے ایک اچھا فیصلہ لیا تھا یا غلط۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ تبھی ارمان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتے گریب کیا اور اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ حیرت کی مورت بنی اسے ہی دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ سب فیس کرنا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ ایک دم اس کا دوپٹہ اتارتے دور اچھال گیا۔ کشف نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، پر وہ اس پہ نہیں رکا۔ اس کے بلاؤز کی زپ کو بھی کھولتا اس کے تن سے الگ کر گیا۔ محرون انر میں اس کی نازک سی دھڑکنوں کو دیکھتے وہ اس کے اسٹرپ کو بھی کاندھوں سے نیچے ڈھلکا گیا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اچانک ہی ہوش میں آتی چلائی۔ کیا کر رہا ہوں؟ ایک بیوی ہونے کا حق دے رہا ہوں تمہیں۔ بھلے تم نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے، پر پہلی بیوی تو تم ہی رہو گی نا، اور پہلا حق بھی تمہارا ادا کروں گا۔ اس کے گال پر شدت سے دانت گاڑتا اس کی سسکی نکلوا گیا۔ چھوڑے مجھے، دور ہٹے۔ وہ اسے پش کرنے لگی، پر ہلا تک نہ سکی۔ تم تو ایسے پینک ہو رہی ہو جیسے میں زور زبردستی کر رہا ہوں۔ تم اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، کیوں؟ وہ بولتا بولتا رکا تھا اور اگلی پل اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ کشف شرم کے مارے سسکی بھی حلق میں دبا گئی، کیونکہ تمہیں مجھ سے آبسیشن ہو گیا ہے۔ تم اسی سب کے لیے یہاں آئی ہو تو لیٹس کم ان، تمہاری خواہش پوری کروں۔ اسے ایک دم بستر پر دھکا دیتے اپنا کوٹ بھی اتار کر دور اچھال گیا۔ اپنی ٹائی کی نوٹ کھینچ کر کھولتے وہ یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، اور اپنی وائٹ شرٹ اتار کر دور اچھالی تو کشف ہوش میں آئی۔ وہ جیسے ہی اس پہ جھکا، کشف کا ہاتھ اس پہ اٹھ گیا۔ ارمان نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ رو رہی تھی، پینک ہونے لگی تھی، لیکن ارمان کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا سر تکیے پہ گراتے اس کی شہرک پہ اپنے دانت گاڑے تو وہ درد سے تڑپ گئی۔ ارمان کا دماغ اس وقت اپنی جگہ سے بالکل ہل گیا تھا۔ اس نے ارمان پر ہاتھ اٹھایا، وہ اب اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سسکتے ہوئے وہ اسے پیچھے کرتی، لیکن وہ اس پہ مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے چٹانی سینے کے نیچے کشف کا مخملی وجود دب سا گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر قابض ہوتا اس کے لبوں پر جھکتے جھکتے 1 انچ کے فاصلے پہ ٹھہر گیا، اور پھر لبوں کو چھوڑ کے اس نے کشف کے جسم کے ہر حصے پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگائی۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن ارمان نہ رکا۔ اسے رکنا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا، کشف کا بے جان وجود محسوس کرتے وہ تھم گیا۔ کشف بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارمان نے آنکھیں میچتے گہرے سانس بھرے۔ وہ حیوان بن رہا تھا، ویسے ہی جیسا اس لڑکی کا باپ تھا۔ وہ کس سے بدلہ لے رہا تھا؟ سامنے موجود اس نازک وجود سے، جو اپنے حق کے لیے اس کے سامنے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا یہ بدلہ لینے کے لائق تھی؟ 20 سال پہلے میری پھپھو بھی تو اسی کا شکار ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کا ریپ ہوا تھا۔ تو وہ کیا کر رہا تھا؟ ارمان ایک دم جھٹکا کھاتا دور ہٹا۔ نہیں، کیا میں بھی درندہ ہوں؟ وہ کشف سے دور جا کر کھڑا ہوا۔ وہ کتنی معصوم تھی ارمان اچھے سے جانتا تھا۔ تو کیا وہ اس کے باپ کے کیے کی سزا اس کو دینے جا رہا تھا کہ اس کے بعد یہ معصوم لڑکی جی سکے گی، یا یہ بھی اپنے آپ کو مار؟ نہیں، ارمان کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ تم اس کے محرم ہو، وہ تمہارے نکاح میں ہے، تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اپنا حق لے رہے ہو۔ نہیں، یہ حق لینا نہیں ارمان، تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس کو درد دے رہے ہو کہ آئندہ وہ کبھی کسی مرد کے ریپ نہ جا سکے گی۔ مرد ذات سے اس کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ مرد کی سب سے کمزور نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے بدلے کے لیے عورت کا استعمال کرے۔ وہ بھی مکمل گناہ کے اندھیرے میں نہیں ڈوبا تھا اور اپنا احتساب بھی کر لیا۔ وہ آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اللہ نے اس کے دل پہ لگی مہر ہٹا دی تھی۔ وہ اس شخص جتنا نیچے نہ گر سکا۔ اسے کراہنے کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول گیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتی
اپنے سامنے اپنے عشق کو دیکھنے لگی جس نے اس کا عشق اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ برہنہ حالت میں کمفرٹر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بازو باہر نکالتے اپنا سر تھاما۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ تڑپ سی گئی۔ ارمان فوراً اس کے قریب ہوتا بیٹھا۔ کشف، ٹھیک ہو نا؟ وہ بالکل مختلف شخص لگ رہا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے کو سرکی۔ پلیز مت کرنا مجھے کچھ بھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ ارمان کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ کچھ نہیں کر رہا میں، ادھر دیکھو میری طرف، کچھ نہیں کروں گا۔ اس اپنے پاس بلا رہا تھا لیکن وہ دور کھسک رہی تھی۔ کھسکتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے گرنے لگی کہ ارمان نے جھٹ سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ چیخ مارتی اس کی آغوش میں چھپی ڈرتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ اس کو سینے سے لگایا اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بس جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کے اس کے سارے بالوں کو پیچھے کرتا اس کے گال پہ آئے آنسوؤں کو پونچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتا اس وقت بہت شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ کشف نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے اسے برہنہ کرتے اسے تکلیف دے رہا تھا، اور اب وہ کیسے اس سے معافی مانگ رہا تھا؟ وہ اٹھتا ہوا کبرڈ سے اس کا ایک سمپل سا ڈریس نکال لایا اور بہت احتیاط سے اسے پہنانے لگا۔ وہ ابھی بھی دھڑکتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل اسپارٹ انداز میں اسے پہنا کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ سو جاؤ کشف، رات بہت بڑی ہے، صبح کا اجالا ہونے میں ابھی وقت ہے بہت۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ غصہ، وہ جنون، سب کچھ کہیں دور جا سویا تھا۔ کشف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں میچے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر ایک تناؤ تھا۔ کشف نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کو چھوا۔ آپ غصہ کیوں ہوئے تھے؟ اس سوال کا جواب بہت دردناک تھا اور وہ ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ سو جاؤ کشف، صبح بات کریں گے۔ وہ خود بھی سر تکیے پہ گراتا، بوجھل اعصاب سے تنگ آتا، گہرا سانس بھرتے بولا، جبکہ کشف کا سر سینے پہ رکھے مزید اسے اپنے قریب کر لیا۔ کشف معصوم کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بڑھنے لگی۔ اس کا دل باغی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس شخص نے کتنا جنون برسایا تھا اور اب پھر سے اس شخص کی طلب کر رہا تھا۔ وہ بھی پورے حق سے اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کشف اور عینی دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ ارمان صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کہیں جا چکا تھا، شاید وہ بھی اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کشف نے اس کے دیے نشانات میک اپ سے اپنی گردن سے چھپا لیے تھے تاکہ عینی کو نہ پتہ چل سکے۔ وہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی کہ مسٹر خان اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کشف بھاگتی ان کے سینے سے جا لگی۔ انہوں نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے ان کا دل رات سے گھبرا رہا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی بیٹی کو دیکھنے پہنچ گئے۔ مسٹر خان، اچانک ارمان کی آمد پہ وہ چونکے۔ اس نے آگے بڑھتے کشف کو ان سے دور کر دیا۔ اس کا منہ دیکھتے لگے۔ دور رہے میری بیوی سے، آپ جیسے گندے انسان کا سایہ بھی اب پڑنے نہیں دینا چاہتا میں اپنے کسی بھی رشتے پہ۔ وہ دبے دبے غصے سے پھنکارا۔ ارمان، یہ میرے ڈیڈ ہیں آپ؟ کاش یہ واقعی ڈیڈ ہو جاتے۔ ارمان کی صفاقی پہ کشف کا دل دہل گیا۔ مسٹر ارمان، وہ غصہ ہوا۔ ارمان نہال خان، نہال خان کا بیٹا۔ ایک پہاڑ گرا تھا مسٹر خان پر۔ کل نکاح ہوا تو اس نام پر غور کب کیا؟ پر آج تو جیسے ماضی نے منہ پر تھوکا تھا۔ کشش ابرار کا بھتیجا۔ وہ ان کے گرد چکر لگاتا انہیں پاتال کی گہرائیوں میں انڈیل گیا۔ میں تمہارا انت ہوں کبیر خان۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے انہیں للکارتا بولا۔ کبیر خان سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دوبر ہو گیا۔ ان کا 20 سال پرانا کیا گناہ آج ان کے سامنے ان کو پلٹ کر آیا تھا۔ انہوں نے پتھرائی نظروں سے بیٹی کو دیکھا، بیٹی جو ان کے گناہ کی نظر ہوئی تھی۔ آ گیا یاد اپنا گناہ؟ ارمان نے غصے سے ان کا گریبان جکڑا۔ مان، کشف تڑپ اٹھی۔ چپ، آواز نہ آئے۔ وہ کشف کو بھی غصے سے آنکھیں نکالتا بولتا ڈرا گیا۔ بتایا نہیں بیٹی کو کہ 20 سال پہلے ایک ریپ کیا تھا، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو زندہ ترگور کر دیا تھا، کہ وہ زندہ میں رہی نہ مردہ میں۔
اس کے الفاظ تیزاب کی طرح ان کے کانوں میں انڈیلے جا رہے تھے۔ تم نے ناپاک کر دیا میری پھپھو کو کہ وہ حرام موت کو گلے لگاتی اپنی جان لے گئی۔ ارمان کے لہجے میں اس بار کرب تھا۔ کبیر خان کو لگا ان کی معافی کے راستے بھی بند ہو گئے۔ ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرے بابا یہ درد نہیں سہن کر پائے، ہارٹ اٹیک ہوا انہیں، وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے، اور 2 دن بعد مما بھی ایک ننھی جان کو مجھے سونپ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ 10 سال کا تھا صرف میں جب 3 جنازے اٹھائے میں نے، تنہا رہ گیا، میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ تمہیں کیا لگا تمہاری آفر میں نے کیوں قبول کی؟ تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں وہی درد دینے۔ اس کے الفاظ پہ کبیر صاحب نے جھرجھری لیتے بیٹی کو خوف سے دیکھا، جس نے سر نفی میں ہلایا۔ بہت کچھ کرنا چاہا تمہاری بیٹی کے ساتھ، لیکن تم جتنا نہیں گر سکا۔ تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی کو نہ دے سکا، لیکن تمہاری سچائی ضرور بتانی تھی، تمہارا اصل مکروہ چہرہ ضرور دکھانا تھا، اور اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو طلاق۔ خدا کا واسطہ ارمان۔ وہ ایک دم نیچے گرتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، ارمان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ تم مجھے جان سے مار ڈالو، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ وہ بے قصور ہے، گنہگار میں ہوں، مجھے مار دو، سنسار کر دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کو۔ میں آپ کی بیٹی نہیں۔ اچانک ہی کشف کے الفاظ سنتے وہ مرنے والے ہوئے تھے۔ آپ تو میرے آئیڈیل تھے ڈیڈ، پر آپ تو انسان ہی نہیں۔ کشف سب باتیں سنتی اب سمجھی تھی ارمان کے دل کا درد۔ اب وہ حق پر لگا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ ارمان کے قریب آئی۔ آپ چاہیں تو اپنی پھپھو کی بربادی کا بدلہ لے سکتے ہیں مجھ سے، ویسے ہی جیسے اس شخص نے اس کی عزت کو تار تار کیا۔ میں خود کو آپ کو پیش کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بنا لچک کے بولتی جا رہی تھی۔ رون دے مجھے ارمان خان، بدلہ لے لے، اور پھر میرا وہی حال کرے کہ نہ میں زندہ میں رہوں نہ مردوں میں۔ اس کی باتیں سنتے ارمان کا دل بری طرح دھڑکا۔ پھر مجھے طلاق بھی دینا، تاکہ اس شخص کو پتہ چلے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت اتارنا کتنا آسان ہے، پر اپنے پہ سہنا کتنا مشکل۔ کشف نے نفرت اور حقارت سے باپ کو دیکھتے کہا، پر میں وعدہ کرتی ہوں میں خودکشی نہیں کروں گی۔ وہ اب اپنے آنسو نہ روک پائی۔ میں حرام موت نہیں مروں گی، میں اپنی آخری سانس تک یہ درد سہوں گی، اپنے باپ کا کیا بھگتوں گی۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی، اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی، وہ زمین پر گری تھی۔ ارمان کا دل حلق کو آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اچانک ایک گولی کی آواز سنائی دی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کشف کی سانس رک گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی پلٹی تھی۔ اس کے باپ کی امید اور آس بھری آنکھیں اس پہ تھیں۔ وہ کن پٹی سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ حرام موت کو گلے لگا چکے تھے۔ کشف کے قدم اس بار بری طرح لڑکھڑائے۔ وہ پیچھے کی طرف گرتی کہ ارمان نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ارمان کو دیکھتے اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ ارمان نے ایک نظر کشف کو دیکھتے اسے سینے سے لگاتے، دوسری نگاہ بے جان بڑے کبیر خان کے وجود پر ڈالی۔ اینی منہ ہی منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ارمان نے گہرا سانس بھرتے اوپر آسمان کی جانب دیکھا۔ 4 ماہ بعد وہ قبرستان سے نکلے تھے۔ کشف مکمل نقاب میں تھی۔ سب سے پہلے وہ ارمان کے ماں باپ اور پھپھو کی قبر پر گئے تھے۔ واپسی پر ارمان کے سنگی وہ باپ کی قبر پر فاتح خوانی کرتے آنسو پونچھتے۔ ارمان کا ہاتھ تھامے باہر آئی تھی۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ایک نظر پلٹ کر اس شہر خاموشہ کی جانب دیکھا، جہاں سب اپنے پیاروں کو منو مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں اور پھر کبھی مل نہیں پاتے۔ کبیر خان بھلے ایک اچھا انسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک باپ کے روپ میں اچھا تھا، اور ارمان نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو معاف کر دے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کرے۔ وہ ارمان کے سنگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، اسے آگے بڑھنا تھا۔ ارمان نے اس کو دل سے اپنا لیا تھا۔ وہ تھی ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس کا من موہنا سراپا ارمان کے درد دل کو سکون بخشنے کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ ارمان لیپ ٹاپ ایک طرف کشن پہ گراتا فوراً اس کی جانب لپکا اور اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو کشف؟ اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ موبائل اس کے سامنے کر گئی، جہاں اس نے کل ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد رپورٹ سینڈ کرنے کو کہا۔
اس کی رپورٹ پازیٹیو تھی۔ ارمان رپورٹ دیکھتے پھر کشف کو دیکھنے لگا اور اگلے ہی پل اسے باہوں میں بھرے سینے سے لگا گیا۔ لو یو میری جان، میں بابا بننے والا ہوں، مطلب چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھے اس کے ماتھے پہ بھی بوسہ دیتا، اسے اور خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے، پازیٹیوٹی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ گزرے تکلیف دہ وقت کو بھول کے آنے والے اچھے آج اور کل میں جئیں۔